اسے دیکھ کر جھٹ سے میرا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ حرام خور، تم پھر آ گئے، اثر نہیں ہوا تھا، کیا کہا تھا میں نے؟ ذرا سکون نہیں، بہت ڈھیٹ آدمی ہو۔ اس نے میری طرف خاموشی سے دیکھا اور بند مٹھی میرے سامنے کاؤنٹر پر رکھ کر کھول دی۔ اس میں کچھ پیسے تھے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ صاحب، آپ نے جو پیسے دیے تھے ان میں سے کچھ بچ گئے تھے، وہ واپس کرنے آیا ہوں، کیونکہ میری بیٹی کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ رکھ لیں۔ صاحب، میں مجبور تھا، فقیر نہیں، اور آپ لوگوں کی بہت مہربانی جو میرے مشکل وقت میں مجھ بے بس اور لاچار کے کام آئے۔ اللہ آپ کو کبھی کسی چیز کی مجبوری نہ دے۔ صاحب، اللہ خوش اور آباد رکھے۔ آنکھوں میں جاری آنسوؤں اور کانپتی آواز کے ساتھ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور میں اس کی کھلی مٹھی کو بت بنا اپنی کرسی پہ بیٹھا مارے شرم اور ندامت کے زمین کے پھٹ جانے اور دفن ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد رکا نہیں تھا، آج بھی ڈھیروں دعائیں دیتا رخصت ہوا تھا، مگر مجھے اپنے اندر حلق میں درد کا ایک گولا اٹکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کو نگلنے میں نہ جانے کتنا وقت درکار ہوگا۔ انسانی فطرت بھی کمال کی ہوتی ہے، غریب کو اس کی غریبی کا احساس دلانے اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنی نیکی کو گناہ کبیرہ میں بدل کر سکون کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جب ایسی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے جس کے ہم ذرا بھی لائق اور قابل نہیں، تو پھر ہم کیوں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے جب کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو اصل نقل کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ جب بھی جتنا ہو سکے توفیق کے مطابق جب کسی کی مدد کریں تو دل سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا بیزاری سے حاصل نہیں ہوتی، صدقے دل سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔